میرے دوستوں میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کے ساتھ یہ مذاق ہے کہ حضور کا نام لیا جائے اور ساتھ میں میوزک بجے۔ میوزک سننا، گانا بجانا، یہ سب اسلام کے اندر حرام ہے۔ میرے دوست السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ مہینہ مسلمانوں کے درمیان دو جذبات لے کر آتا ہے کہ نہ وہ خوشی منا سکتے ہیں اور نہ غم منا سکتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ میرے دوستو، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، میں بچہ تھا لیکن میں دیکھا کہ پورا مدینہ نور سے بھر گیا، پورا مدینہ روشن ہو گیا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو میں بالغ تھا، میں عقل مند تھا، میں جوان تھا، اس کے باوجود میں نے دیکھا کہ دین کے اجالے میں بھی تاریکیاں ہو گئی تھی، دین کے اجالے میں تاریکی ہو گئی تھی۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی کی وہ ذات ہے۔ میرے دوستو، میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے دن یعنی کہ 12 ربیع الاول کے دن جو لوگ تماشا کر رہے ہیں عید میلاد النبی کے نام پر، ان لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے ذرا سوچو کہ کیا میوزک بجانا اسلام کے اندر جائز ہے؟ اگر آپ خوشی منا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس وجہ سے ہوئی تھی، آپ یہ مجھے بتا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہوئی ہے وہ دنیا کے اندر سے خرافات کو ختم کرنے کے لیے ہوئی ہے، نہ کہ خرافات کو جنم دینے کے لیے۔ تو پھر 12 ربیع الاول کے دن عید میلاد النبی کے نام پر جو خرافات مچایا جا رہا ہے، جگہ جگہ پر چوک چوراہوں پر بڑے بڑے ڈی جے لگا کر کے، کیا یہ جائز ہے؟ ڈی جے کے اندر حضور کا نام لیا جاتا ہے، اللہ اور رسول کا نام لیا جاتا ہے اور میوزک بھی بجتا ہے۔ دوستو، آپ کیا درس دے رہے ہیں؟ اور اتنا زور ڈی جے بجاتے ہیں کہ محلے کے اندر کیا معلوم کہ کس کو ہارٹ کی شکایت ہے، کس کو کیا پریشانی ہے، کسی کو نیند کی شکایت ہے۔ آپ ایسا پریشان کر رہے ہیں لوگوں کو۔ کیا یہی درس دیتا ہے اسلام؟ ارے اسلام تو اخلاق کا درس دیتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر راستے کے اندر کوئی کانٹا ہے تو تم اسے سائڈ کر دو، یہ تمہارے صدقہ کا ثواب ملے گا۔ آج ہم روڈ کو جام کر دیتے ہیں، کیا یہی اسلام ہے؟ میرے دوستوں، میں نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں کہ اسلام کو بدنام نہ کریں اور اسلام کے اندر کسی نئی چیز کو ساٹنے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ میں ان نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کے کہتا ہوں کہ جو نوجوان چوک چوراہوں میں میلہ ٹھیلا لگائے ہوئے ہیں اور بڑی بڑی لائٹیں لگائے ہوئے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس لائٹ کی وہ اہمیت، وہ طاقت نہیں ہے جس روشنی کے بارے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا ہے۔ میں اس روشنی سے مراد قرآن کہہ رہا ہوں، احادیث کہہ رہا ہوں، علوم دینیہ کہہ رہا ہوں، شریعت اسلامیہ کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ میرے دوستو، ان نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ آپ اس پیسے کو بچائیں جس پیسے کو آپ میلے ٹھیلے میں لگا رہے ہیں، اس پیسے کو آپ ان بچوں کے اوپر خرچ کریں اور محلے کے اندر گھومیں، جائیں، دیکھیں کہ کس محلے کے اندر کتنے بچے ہیں، آپ ان کا نام لکھیں، نام نکالیں اور اس کے بعد ان بچوں کا وکیل بن جائیں آپ کہ اس بچے کی تعلیم کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ اگر آپ دین کے محافظ بننا چاہتے ہیں تو آپ یہ کام کریں، آئیے آپ میرے پاس آئیے، میں آپ کو بچے دوں گا جو اس لائق ہیں کہ اس کے پاس اسباب نہیں ہے، پڑھنا چاہتے ہیں۔ میں اپنے مکتب میں بھی اعلان کر رکھا ہوں کہ جو بچے اس لائق ہیں وہ آئیں، میں فری پڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ اور آج کے دن میں یہ اعلان بھی کر رہا ہوں کہ مکتب خالد بن ولید جو پیرامونٹ پبلک ہائی اسکول میں چلتا ہے، شام کے 3:30 بجے سے 8 بجے رات تک نزد مالی ٹولہ ہنپڑی رانچی میں، اس میں میں آج کے دن یہ اعلان کر رہا ہوں کہ آج سے لے کر کے 5 دن تک داخلہ فری ہوگا۔ جتنے حضرات آئیں، آپ حضرات آ کر کے داخلہ لیں اور بچوں کو تعلیم دیں۔ میرے دوستو،
دین کے اندر کوئی نئی چیز سانٹنے کی کوشش نہ کرے، ورنہ اللہ پوچھ دے گا تو ہمارا کیا جواب بنے گا۔ اور اپنے علماء کرام سے، میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ اپنے علماء کرام سے رابطہ کریں، پوچھیں، سمجھیں کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، اور سمجھ کر کے قدم بڑھائے۔ میرے دوستو، دنیا میں آنے کا مقصد ایمان بچانا ہے، اور ایمان بچا کر کے اس دنیا سے جانا ہے، اور ایمان بنانا بھی ہے، صرف بچانا نہیں ہے۔ تو اگر ہم وہ کام کریں گے جس کام سے ہمیں روکا گیا ہے تو پھر ہمارے ایمان کا کیا حل ہوگا؟ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔